लेबनान पर इसराइल हमला नहीं करेगा, लेकिन पिछले 2 दिन से इसराइल वहाँ पे अटैक कर रहा है। आज भी जो इतलात और ख़बरें हैं, तकरीबन 26 लोग वहाँ मारे गए। उन्होंने ये महसूस किया कि शायद अब इंडिया को दुनिया की ऐसी अनोखी पावर बन गया है कि जिसको पकड़ा ही नहीं जा सकता। यानी मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं, या जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, उनको ज़ुबान मिली तो हम ही पर बरस पड़े, और अपने अवाम के सामने वो अपने आप को बड़ा तुर्रमहान साबित करते हैं बीजेपी वाले, लेकिन अंदर से उन्हें पता है कि हम हर लिहाज से मार खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और मेरी ये गुफ्तगू आप अशरफ सुहेल ऑफिशियल और मशरक डिजिटल दोनों पर देख और सुन सकते हैं। गुफ्तगू है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं, उन दस्तखतों के हवाले से जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनका रद्दअमल तो आप सब जान चुके हैं कि बड़ा वार्मली वेलकम किया गया है। लेकिन 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके लिए परेशानी है, एक इसराइल और दूसरा इंडिया। यानी दोनों आई हैं, आई फॉर इंडिया एंड आई फॉर इसराइल। इंडिया की बात बाद में करते हैं, पहले इसराइल की बात करते हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेनियामिन नेतन्याहू इस मुआहदे के बाद एक तरह से आउट ऑफ द, आप कह लें कि कंट्रोल चले गए। कहते हैं गुस्से से पागल हो गए, और उनकी जो काबीना है, उनके जो वज़रा हैं, वो उनसे ज़्यादा पागल हो गए हैं। वैसे पागल तो वो पहले ही थे, लेकिन इस मुआहदे के बाद उनका गुस्सा जो है वो दीदनी है, देखने वाला है। और इस गुस्से के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक कमेंट आया है जो इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ना होता तो इसराइल तबाह हो जाता। अमेरिका ने इसराइल को तबाह होने से बचाया है। इस तरह से अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने भी ये बात कही है कि नेतन्याहू और उनकी काबीना जो है वो कुछ हद से बाहर जाकर रद्दअमल दे रहे हैं और उन्हें अपने असाब पर कंट्रोल करना चाहिए। चलें, नेतन्याहू ने तो फिर भी किसी हद तक फेस सेविंग के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने और इंटरनेशनल मीडिया के सामने ऐसे आप कह लें कि बेकाबू जज्बात का इजहार नहीं किया, लेकिन उनके बहुत सारे वज़रा ऐसे हैं जिन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंची है इस मुआहदे से। ज़ाहिर है उनके अपने अज़ाइम थे, उनकी अपनी तरजीहात थीं, वो उनको लेकर आगे बढ़ रहे थे, और वो जो अज़ाइम और तरजीहात हैं दैट इज़ नॉट हिडन बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी। दुनिया जानती है कि वो क्या चाहते थे, क्या करना चाह रहे हैं। उसके ऊपर एक ज़ाहिर है रुकावट आई है। ये मुआहदा जो है वो तो उनके ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। उनका ख्याल तो ये था कि अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान को या तो मलियामेट कर देगा, नीस्तो नाबूद कर देगा, या फिर ईरानियन गवर्नमेंट को इतना घुटनों पर ले आएगा कि इसराइल जो चाहेगा उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हो गई है, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन है वो बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, और हम ये चाहेंगे कि हालात और बदलें। मिडल ईस्ट में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बहुत ज़रूरी है, और इस तरह की जो अंधी और बेजा हमायत है इसराइल की, जिस तरह से अमेरिका की तरफ से आती रही है, उसने हालात को डिस्टर्ब किया है। डिस्टर्ब भी नहीं किया, डिस्ट्रॉय किया है, मामलात को ख़राब किया है। और अब वो हकीकतें जो कि माजी में होती रही हैं, तलख़ हकीकतें, उनका इतराफ़ और इजहार ख़ुद अमेरिकन लीडरशिप ने शुरू कर दिया। ये इसराइल के लिए भी एक लम्हा फ़िक्री है। मैं ये समझता हूँ कि इसराइल में बहुत सारे हल्के और लोग ऐसे हैं जो अमन चाहते हैं, जो किसी किस्म की रस्साकुशी नहीं चाहते हैं, जो किसी किस्म का तनाज़ा नहीं चाहते हैं। लेकिन इसराइल में ही कुछ ऐसे हॉक्स भी हैं जो कि हर कीमत पर अपने अज़ाइम की तकमील चाहते हैं। वो ग्रेटर इसराइल की शक्ल में हो, या मिडल ईस्ट में अपने इसराइल के फैलाव की दूसरी शक्ल। अब देखें ना कि मुआहदा हुआ और उसमें लेबनान पर भी बात हुई कि लेबनान पर इसराइल हमला नहीं करेगा, लेकिन पिछले 2 दिन से इसराइल वहाँ पे अटैक कर रहा है। आज भी जो इतलात और ख़बरें हैं, तकरीबन 26 लोग वहाँ मारे गए। और इसके ऊपर भी कहा है USA ने, ट्रंप ने, कि ये कोई तरीका नहीं है कि एक बंदे को पकड़ने के लिए या मारने के लिए आप एक बिल्डिंग की तबाह कर देते हैं। अगर आपसे ऐसा नहीं हो पाता तो पीछे हट जाएं, हम किसी और से ये काम करा लेंगे। सो दीज आर ऑल अलार्मिंग साइंस फॉर द लीडरशिप ऑफ इसराइल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इसराइल, कि उन्हें इन चीज़ों के ऊपर गौर करना होगा कि उन्होंने अब करना क्या है फ्यूचर में। दुनिया के साथ एडजस्ट होकर रहना है, या अपनी को अलग दुनिया बनाने के लिए बाकी दुनिया जो उनसी है उसको बर्बाद कर देना है। अब दूसरी बात इंडिया की है। इंडिया के हालात इसी तरह से हैं। अब इंडिया की बात अगर हम करते हैं तो एक लॉन्ग टाइम से, आप कह लें कि पिछले कोई 2 अशरों से इंडिया की जो लीडरशिप थी या इंडिया के जो रूलर्स थे, उन्होंने एक बड़ी आप कह लें कि एक
کمپریہنسو سی اور بڑی ایک پری پلانڈ ایک پالیسی کے تحت انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، اور اس اثر و رسوخ کے بڑھنے میں انہوں نے جن ملکوں کو اپنے ساتھ انگیج کیا ان میں ٹاپ آف دا لسٹ یو ایس اے تھا. اور یہ سلسلہ ٹرمپ کا جو پچھلا دور تھا، جو 2016 سے 20 تک کا دور تھا، وہاں تک جاری رہا. اگر آپ کو یاد ہو، اور میں یہاں پہ بات کروں اپنے پروڈیوسر سے بھی کہ وہ کچھ کلمپسز اور تقریریں دکھائیں جب ٹرمپ احمد آباد جا رہے تھے اور انڈیا کے پرائم منسٹر مودی جو ہیں اور ٹرمپ کو اپنا یار اور بھائی قرار دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امریکہ انڈیا جو ہیں بھائی بھائی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اس سارے ٹریک میں جو انڈیا نے، اور ڈیفینیٹلی یہ جو پالیسی لی انڈیا نے، اصل میں یہ پالیسی کانگریس نے لی تھی بی جے پی سے پہلے، منموہن سنگھ نے لی تھی یا ان کے دوستوں اور ان کے ساتھیوں نے لی تھی، انڈین اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، انڈین جسے کہہ لیں پرسیپشن کو بہتر کرنے کے لیے، اور انڈیا جو ہے اس کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک ورتھ بنانے کے لیے. اب اس پالیسی پر جب تک تو نیشنل کانگریس نے عمل کیا تو اس کے نتائج کسی اور شکل میں سامنے آئے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ 2014 میں جب مودی حکومت آئی تو اس حکومت نے آتے ہی اس پالیسی کو تو استعمال کیا لیکن اس کی ڈائریکشن بدل دی. انہوں نے اس کی ڈائریکشن پاکستان دشمنی پر رکھ دی. انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو دنیا کے سفارتی اور سیاسی حلقوں میں تنہا کر دیا جائے. انہوں نے یہ بھی واویلا کیا اور پریپیگنڈا کیا اور نیگیٹو جسے کہا جا سکتا ہے کہ پریپیگنڈا کیا کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے. پاکستان کی افواج کے بارے میں بڑی آپ کہہ لیں کہ بہت ہی کبھی اور بڑا ہی گھنونا پریپیگنڈا کیا گیا. اور تھوڑی دیر تک چونکہ آلریڈی انڈیا کا ایک فلو چل رہا تھا تو دنیا نے شاید ان کی باتوں پر کان بھی دھرے بیکاز آف دیٹ کہ انڈیا کی بڑی مارکیٹ بھی ہے. دیکھیں نا 140 کروڑ لوگوں کا ملک ہے تو دنیا کی مجبوری ہے کہ وہاں پر انہوں نے کاروبار بھی کرنا ہے تو اس کی بات سنی بھی گئی. لیکن یہ بات سنے جانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انڈیا بڑے ہمبل وے میں انڈین یعنی رولرز یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں تھوڑا سا دانشمندانہ طریقے سے تھوڑا سا اپنے آپ کو دائرے میں رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے. لیکن یہ جو ان کو ایک رسپانس ملا انٹرنیشنل کمیونٹی سے، اس رسپانس کو بھی انہوں نے بڑے غلط زاویے سے دیکھا اور محسوس کیا. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید اب انڈیا کو دنیا کی ایسی انوکھی پاور بن گیا ہے کہ جس کو پکڑا ہی نہیں جا سکتا. ایک ایسا انوکھا لاڈلا بن گیا ہے کہ وہ جو جی چاہے گا کرے گا اور دنیا کا کوئی ملک اس پر اس کی تنبیہ بھی نہیں کرے گا. انڈین پرائم منسٹر کو انہوں نے جس طرح سے پورٹرے کیا، انڈین آپ کہہ لیں کہ امیج کو جس طرح سے پورٹرے کیا، وہ تو ایسا انہوں نے کر دیا. اور پھر اس سارے عمل میں انڈین میڈیا کا وہ سیکشن جسے ہم گودی میڈیا کہتے ہیں، اس نے جو رول پلے کیا بہت ہی بھیانک اور خطرناک تھا. اور بی جے پی کی اپنی جو سوچ اور اپروچ ہے، آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے جو وہ اس میں شامل ہوا ہندوازم کا، ہندوتوا کا، ہندو راشٹر کا اور انڈیا کو ایک ہندو ریاست بنانے کا، تو اس نے اس کی شکل ہی مسخ کر کے رکھ دی اس رسپانس کی جو دنیا نے انڈیا کو دیا تھا. اور جب اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ آپے سے باہر ہوئے وہ، تو پھر دنیا نے جو دنیا کے بڑے ملک ہیں لائک یو ایس اے، چائنا، چلیں چائنا کے ساتھ تو پرانی اس کی کھٹ پٹ تھی، امریکہ نے اس چیز کو بہت فیل کیا کہ ہمارا ہی بنایا ہوا جسے کہہ لیں کہ یہ جو پپٹ ہے ہم ہی کو آنکھیں دکھا رہے، یعنی میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، یا جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنے ان کو زبان ملی تو ہم ہی پر برس پڑے. تو وہ جو پتھر تھے جن کو امریکہ نے انڈینز کو وہ بھگوان بنانے کی کوشش کی، وہ بھگوان خود امریکہ کو ہی گولی ڈالنے لگا. اس کے بعد سے آپ کہہ لیں کہ دا سیکنڈ پیریڈ جو اب فیز شروع ہوا امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کا، وہ انڈیا کے لیے ڈاؤن فال کا باعث بنے. ایک جگہ پہ نہیں، بار بار ان سے اپنی حماقتیں بھی ہوئیں، غلطیاں بھی ہوئیں، گمانڈ کا مظاہرہ کیا، نرگسیت کا مظاہرہ کیا، اپنے آپ سے باہر ہوئے اور پھر جگہ جگہ پر انہیں مار پڑی. اور آخری جو فیصلہ کن جسے کہہ لیں کہ ان کو لاس ہوا وہ تھا مئی 2025 میں، جب انہوں نے پاکستان پر بیہودہ، لغو، بے جواز، بے سروپا الزامات کے تحت حملہ کر دیا پہلگام کو بنیاد بنا کر. اور پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ انڈیا اس میں جھوٹا ہے اور بے شرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے. اس حملے کے بعد تو بالکل ہی جسے کہہ لیں کہ وہ جسے کہہ لیں واش آؤٹ ہی ہو گیا، وائٹ واش ہو گیا، پاکستان نے اس کو کر دیا. اور خود امریکہ نے، چین نے، رشیا نے، برطانیہ نے، فرانس نے، جاپان نے، آسٹریلیا نے، ایون جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ
مہذب دنیا تھی اس نے انڈین ایٹیچیوڈ کو کسی بھی لیول پر کے اوپر اپریشیٹ نہیں کیا. اب یہ جو اپریسیشن نہ ملی اس کے بعد ایک خفت ہے, ایک آپ کہہ لیں کہ ایسے ہی ایک اپنے آپ میں ان کو ایک شرمندگی ہے جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں, اور شرمندگی بھی ایسی ہے کہ دنیا کے سامنے اور اپنے عوام کے سامنے وہ اپنے آپ کو بڑا ترمہان ثابت کرتے ہیں بی جے پی والے, لیکن اندر سے انہیں پتا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے مار کھا رہے ہیں. اور یہ جو ڈسپلے ہے جھوٹا, یہ زیادہ دیر تک رہے گا نہیں, بہت جلد اس کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ جو آپ کہہ لیں کہ جنگ ہوئی ایران اور امریکہ کے درمیان, اس میں بھی جو انڈین لیڈرشپ نے رول پلے کیا, بڑا جو ایک آپ کہہ لیں ہپوکریسی جو انہوں نے کی, ایک منافقت کی انہوں نے, ایران کے حوالے سے, ایون رشیا سے تیل لینے کے حوالے سے, چین کے حوالے سے, یورپ کے حوالے سے, اسرائیل کے حوالے سے, یو اے کے حوالے سے, ان کی جو پالیسی لائنز تھیں وہ بڑی ہی آپ کہہ لیں کہ مشکوک رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کو ڈانٹ ڈبر کا سلسلہ مسلسل جاری ہے یو ایس اے کی طرف سے. جو آخری ڈانٹ ڈبر یہ مارکو روبیو نے کی ہے, جے شنکر کی ہے. امریکہ اس کو بار بار وارن کر رہا ہے کہ اپنی حدود میں چلے جاؤ ورنہ آپ کے ساتھ اور بھی برا ہوگا. سو یہ دو ملک ہیں, انڈیا اور اسرائیل, جنہیں گہرے صدمے کا سامنا ہے اور ان کے برے دن ہیں ان دنوں میں. ان کی جو حکمران ہیں, اگر انہوں نے اپنے معاملات کو درست نہ کیا, اپنی سوچ میں ایک مثبت تبدیلی پیدا نہ کی, تو آنے والے دن ان کے لیے اور بھی برے ثابت ہو سکتے ہیں. کیسے ہوں گے, کس طرح سے ہوں گے اور کیا ہو سکتا ہے, اس پر گفتگو کریں گے اپنی نیکسٹ ولاگ میں. ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.